لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 680 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب صفحہ 68 پر ہے. ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی. کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اسے ایک دعا سکھلائی. اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی تو بیٹی خواب میں نظر آئی. حال یہ تھا کہ اس عورت کی بیٹی نے جہنم کے تار کول یعنی ڈامر، جس کو پنجابی میں لک کہتے ہیں، اس کا لباس پہن رکھا تھا. ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں. وہ عورت دوسرے دن امام التابعین حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور خواب سنایا. آپ بہت مغموم ہوئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا. اب اس کا حال یہ تھا کہ سر پر تاج تھا. کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی. پوچھا یہ انقلاب کیسے آیا؟ کہا قبرستان کے قریب سے ایک صالح یعنی نیک شخص گزرا. اس نے حضور پرنور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شوال المکرم کی 21 تاریخ ہے، 1431 سن ہجری ہے. سردار آباد فیصل آباد فیضان مدینہ کے تہ خانے میں بیسمنٹ میں اسلامی بہنیں جمع ہیں. انتہائی توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان سننے کی نیت فرما لیجیے. انشاءاللہ خوب سیکھنا نصیب ہوگا. اور اگر بچوں میں مشغول رہیں، باتوں میں مصروف رہیں، ادھر ادھر دیکھتی رہیں، آنے والوں کی طرف توجہ کرتی رہیں تو بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. شیطان کی حکایات نامی کتاب میں ہے، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے لوہے محفوظ میں لکھا دیکھا ایک بندہ 80,000 سال تک اللہ تعالی کی عبادت کرے گا، مگر آخر کار اس کی ریاضت اور اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی.
اور بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیا جائے گا۔ لوح محفوظ کا یہ لکھا پڑھ کر حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام خوف خداوندی سے کانپ گئے اور رونے لگے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو روتا دیکھ کر تمام ملائکہ ان کے قریب جمع ہو گئے، رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا ایک بندہ 80,000 سال تک اللہ تعالی کی عبادت کرے گا، مگر آخر کار اس کی عبادت اور ریاضت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ اللہ تعالی کے دربار سے دھتکار دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی بات سن کر سارے فرشتے گھبرا گئے، سب کے سب اللہ تعالی کے خوف سے رونے لگے اور ڈرنے لگے۔ ہر ایک کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ سب ملائکہ نے باہم مشورہ کیا، چلو عزازیل کے پاس چلتے ہیں۔ عزازیل یہ شیطان لعین کا پہلا نام۔ فرشتوں نے کہا عزازیل بڑا مقرب ہے، اسے اللہ تعالی کا بڑا قرب حاصل ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اس سے چل کر دعا کراتے ہیں۔ چنانچہ تمام فرشتے عزازیل یعنی شیطان کے پاس پہنچے اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کی خبر دی اور دعا کی، درخواست کی۔ عزازیل یعنی شیطان نے بڑی عاجزی سے دعا مانگی اور یوں کہا اللہم لا تغضب علیہم، یا اللہ عز وجل ان پر غضب نازل نہ فرما، انہیں اپنے قہر سے محفوظ رکھ۔ عزازیل یعنی شیطان اپنے آپ کو بھول گیا، فرشتوں کے لیے دعا کی کہ یا الہی عز وجل ان پر غضب نازل نہ کرنا، اور یوں دعا نہ کی کہ یا الہی عز وجل ہم پر غضب نازل نہ کرنا۔ چنانچہ لوح محفوظ کا لکھا پورا ہوا اور شیطان مارا گیا۔ آئیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو حکایت ابھی ہم نے سنی اس میں بہت سے عبرت کے مدنی پھول ہیں، من جملہ یہ بھی ہے کہ جب دعا کریں تو اپنے نفس کے لیے بھی دعا مانگیں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، مکتبے نے ترجمہ کیا فضائل دعا۔ یہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت المنان کی کتاب ہے، جس پر اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، اور آپ نے یہ حاشیہ 22 سال کی عمر میں لکھا۔ اس وقت بھی آپ کے علم و عرفان کا دریا موجیں مار رہا تھا۔ تو چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر
91 پر دعا کا ادب نمبر 42 لکھا ہے، سنت یوں ہے کہ پہلے اپنے نفس کے لیے دعا مانگے، پھر والدین و دیگر اہل اسلام کو شریک کرے۔ اعلی حضرت یہاں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص کو یاد کر کے میں نے اس کے لیے دعائے رحمت کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا پہلے اپنے نفس سے ابتدا کر، پہلے اپنے لیے دعا کر پھر کسی اور کے لیے کرنا۔ امام نخعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جب دعا کرے اپنے نفس سے ابتدا کرے، تجھے کیا خبر کہ کون سی دعا قبول ہو جائے۔ شیطان کے پاس جب ملائکہ تشریف لائے دعا کرانے کے لیے تو اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان پر اپنا غضب نازل نہ کر، یہ نہیں کہا، یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہم پر اپنا غضب نازل نہ کر، تو اس کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر، کسی فرشتے پر غضب نازل نہیں کیا، یہ مارا گیا، اس نے اپنے نفس کو بھلا دیا۔ تو جب دعا کی جائے تو سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتدا کی جائے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کی جائے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، اور پھر سارے اہل اسلام کو شریک کیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، یہ فضائل دعا کتاب جو ہے بڑی عظیم کتاب ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اس کتاب کو پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں، تو مشورہ دیتا ہوں کہ اسے آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے پڑھ لیجئے۔ دعا کے بارے میں آپ کو تفصیلی معلومات حاصل ہو جائیں گی، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کن جگہوں پر قبول ہوتی ہے، دعا کرتے وقت ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، دعا کے شروع میں کیا کہنا چاہیے، کن کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت معلومات سے مالا مال کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لینے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، شیطان کی بربادی کی حکایت میں ایک مدنی پھول ہمارے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار نہیں، خاتمے کا اعتبار ہے۔ اللہ کی پناہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مکاشفۃ القلوب میں میرے آقا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سید الملائکہ سیدنا جبریل امی علیہ السلام کو دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا، اے جبریل کیوں روتے ہو؟ تم تو بلند ترین مقام پر فائز ہو۔ عرض کی، میں کیوں نہ روؤں کہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں، کہیں میں اللہ تعالی کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا مجھ پر کہیں ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ آواز دی گئی، اے جبرائیل علیہ السلام اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ جبریل امی علیہ السلام تشریف لے گئے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. یہ حضرات گناہوں سے نافرمانی سے محفوظ ہیں. تمام فرشتے معصوم ہیں, تمام نبی معصوم ہیں. ہاں بچے کو معصوم نہیں کہہ سکتے, وہ کم علمی کی بنا پر بعض اسلامی بھائی اور بعض اسلامی بہنیں جنہیں مدنی ماحول نہیں ملتا کہتے ہیں معصوم بچہ نہیں, چھوٹا بچہ, بھولا بھالا بچہ. اس کہنے میں حرج نہیں ہے, مگر معصوم انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں محفوظ رکھتا ہے, مگر وہ معصوم نہیں ہے. تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ یہ تو معصوم ہے, ہم معصوم نہیں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خدایا برے خاتمے سے بچانا, خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا الہی. آمین. احیاء العلوم میں ہے, جب ابلیس مردود ہوا تو جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں, سردار ہیں اور رسول ملائکہ میں سے ہیں, انبیاء کرام کی طرف وحی لانا جن کے ذمے رہا, اور میکائیل علیہ السلام جن کا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے, وہ رونے لگے. اللہ تعالی نے دریافت کیا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رب عز و جل ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں. اللہ تعالی کی جانب سے ارشاد ہوا اسی حالت پر رہنا, یعنی کبھی بھی مجھ سے بے خوف مت ہونا. خدایا برے خاتمے سے بچانا, پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلیم جب نکلے دم یا الہی. گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا, گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا. مجھے بخش دے کر کرم یا الہی, مجھے بخش دے کر کرم یا الہی, مجھے بخش دے کر کرم یا الہی. جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ, جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ. کرم بہر شاہ امم یا الہی, کرم بہر شاہ امم یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. منہاج العابدین میں ہے ابلیس یعنی شیطان نے 80,000 سال عبادت میں گزارے, ایک قدم کے برابر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. پھر جب اس نے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی
اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، اس کی عبادت برباد کر دی، اور اسے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ نبی اکرم شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبۃ اللہ المشرفہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے غلاف سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ یعنی رو رو کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، یا اللہ اے میرے مالک کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جبریل امین معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ ابلیس کے انجام سے ڈر کر کعبۃ اللہ المشرفہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اور ہم غافل ہیں اپنے انجام سے اور اپنی مستی میں مست ہیں، نہ نمازوں کا خیال، نہ رمضان کے روزوں کی فکر، نہ نگاہوں کی حفاظت کا صحن، اور نہ ہی زبان کی حفاظت کا خیال، نہ مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنے کا ذہن، گناہوں میں شب و روز بسر ہو رہے ہیں، مگر اپنے انجام سے بے خبر ہم بڑے چلے جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے غافل رہنا، بے خوف ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل عظیم کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے اسے یعنی اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3522 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے غافل رہنا غفلت کی علامت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6493، شفیع المذنبین انیس الغلیبین سراج السالکین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے۔
تو ہم نہیں جانتے ہمارے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے، اور گناہوں سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ گناہ یہ ایمان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. تو گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، شیطان کا نام پہلے آسمان پر تھا عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل، اور لوح محفوظ پر ابلیس. اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے بے خبر تھا. جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا اسے حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ عز و جل، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں تو اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا. تکبر کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام سے منہ پھیر لیا. جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو تمام فرشتے دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، لیکن شیطان بے تعلق کھڑا رہا. اسے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس پر یوں ہوا کہ اس کی صورت مسخ کر دی گئی، اس کا چہرہ بدل دیا گیا، خنزیر کی طرح اس کا منہ لٹکا ہوا ہو گیا، اس کا سر اونٹ کے سر کی طرح ہو گیا، اس کا سینہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہو گیا، اس کے درمیان چہرہ ایسا جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح منہ سے باہر، داڑھی میں 7 بال. اور اسی بدصورتی کی حالت میں سے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا. اب شیطان اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غور تو کیجیے، مقام عبرت ہے. شیطان بہت خوبصورت تھا، حسین تھا، اس کے پاس علم بہت تھا، اس کے پاس 80,000 سال کی عبادت تھی. یہ معلم الملکوت بن بیٹھا تھا، تمام فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، مقربین کا سرخیل تھا، سردار تھا. مگر جب اس نے بدبختی کی، اس نے نافرمانی کی، اللہ تعالی کی حکم عدولی کی، تو کوئی چیز اسے اللہ تعالی کے غضب سے نہ بچا سکی. قرآن مجید فرقان حمید میں خدائے رحمان جل جلالہ نے سجدہ آدم علیہ السلام کا واقعہ متعدد مقامات پر بیان کیا، مثلا سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الحجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں، سورۃ الاعراف میں. مگر ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم کہاں؟ ہمارا وقت تو ناول ڈائجسٹ اور اخبار پڑھنے کے لیے وقف ہے. یہاں فزکس پڑھیں گے، بایولوجی پڑھیں گے، باٹنی پڑھیں گے، زولوجی پڑھیں گے، نہ جانے کیا 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 پڑھیں گے، مگر قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. کتنے اسلامی بھائی ہیں اور کتنی
اسلامی بہنیں جنہیں قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، اور اسلامی بہنوں میں قرآن غلط پڑھنے کا سلسلہ تو زیادہ ہے، بہت زیادہ، حرف کو لمبا کر کر کے پڑھتی ہیں، متحرک حرف کو وہ کھینچ کے پڑھتی ہیں، لانے جلی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کی تربیت کے نتیجے میں، امیر اہل سنت کے صدقے میں دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے مدنی چینل کے ذریعے، تاکہ مسلمان قرآن پاک سے روشناس ہو۔ الحمدللہ کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ چلتا ہے، الحمدللہ فیضان قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، 41 منٹ کے لیے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ اسلامی مدنی منوں اور مدنی منیوں کے جو ہیں، اس میں تو کم و بیش 72,000 طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں فی سبیل اللہ الحمدللہ، اور ہر سال ہزاروں دعوت اسلامی کے حفاظ مسلمانوں کو قرآن پاک سناتے ہیں، قرآن پاک کی سماعت بھی کرتے ہیں۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے کہ اسلامی بہنیں بھی قرآن پاک پڑھیں، مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پردے کی رعایت کے ساتھ یعنی پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھاتی ہیں، اور فی سبیل اللہ پڑھاتی ہیں، دعائیں بھی سکھاتی ہیں، مگر ٹائم کہاں؟ جو مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں نہیں ہیں، وہ نہ جانے ٹائم کن کن کاموں میں صرف کرتی ہوں گی، رنگ برنگے چینل دیکھتی ہوں گی، مدنی چینل دیکھنے کی توفیق کہاں، اور نہ جانے کیا 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 پڑھتی ہوں گی۔ تو جو بھی اسلامی بہنیں آج اجتماع میں تشریف لائی ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھنے کے لیے ترجمہ کفایت نہیں کرے گا، ساتھ میں تفسیر پڑھنی پڑے گی، تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان، اور میرے مرشد نے اسے مدنی انعامات کا حصہ بنایا ہے، جو اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، اس میں وہ روزانہ کنز الایمان سے وہ 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا مدنی انعام بھی موجود ہے۔ اس پر عمل کیجئے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ قرآن پاک میں کیا نہیں ہے؟ اولین و آخرین کا علم ہے، الحمدللہ۔ اللہ میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، 80,000 سال کا عابد یعنی عبادت کرنے والا، ساجد سجدے کرنے والا، راکع یعنی رکوع کرنے والا، معلم الملکوت فرشتوں کا استاذ، تکبر کی وجہ سے کافر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11، 12، 13 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔